ڈاکٹر صاحب آپ نے مطلب بہت سا کام کیا، بہت سارے لوگوں پہ کرٹیسائز بھی کیا علمی طور پہ، طاہر القادری صاحب ہوں، مرزا انجینئر ہو، یا جاوید احمد غامدی صاحب ہوں، یا مولانا وحید الدین خان صاحب ہوں. تو اگر مطلب ان میں سے ہر ایک کی ہم آپ سے پوچھنا چاہیں کہ کیا بڑی فکری غلطی آپ سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے طاہر القادری صاحب کی. دیکھیں، طاہر القادری صاحب کے مسائل، جو بڑا مسئلہ ہے نا ان کا، وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ایک خاص اسکول آف تھاٹ ہے، اب ہم اس کا نام لیں یا نہ صحیح. لیں، بہرحال ان کے جو عقائد اور نظریات ہیں تو انہوں نے ان کو دلیل کی قوت فراہم کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ بھی تعویل کے راستے سے. صحیح. خاص طور پہ جب آپ ان کا ترجمہ قرآن پڑھتے ہیں نا، تو وہ ترجمہ قرآن کے اندر جس قدر وہ بریکٹس لگا دیتے ہیں، یعنی اپنا من چاہا مفہوم نکالنے کے لیے. ہاں بہت زیادہ بریکٹس لگاتے ہیں، بہت زیادہ، اتنی بریکٹس کسی نے بھی نہیں لگائی. ایک آیت کے اندر شاید وہ ترجمہ جو ہے وہ کم پڑ جاتا ہے اور ان کی بریکٹس بڑھ جاتے ہیں. بریکٹس بڑھ جاتی ہیں. یہ صورتحال ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے میرے خیال میں، یہ صحیح نہیں ہے. اس کے بعد اگر ہم آئیں جاوید احمد غامدی صاحب کی طرف. جاوید احمد غامدی صاحب کا تو دیکھیں نا، بنیادی اختلاف یہی ہے کہ سنت کے مسئلے کا، صحیح. کہ انہوں نے سنت کو جو ہے وہ حدیث سے علیحدہ صحیح. معنی مراد لے لیا، ٹھیک ہے. اور سنت سے مراد 27 قسم کے اعمال اور افعال لے لیے، اور حدیث کو وہ حیثیت نہیں دی جو ہمارے ہاں ہے. یعنی حدیث ایک مستقل مصدر دین ہے، ٹھیک ہے. جس طرح سے قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے فائنل اتھارٹی ہے، اسی طرح سے حدیث بھی حدیث اور سنت بھی ہیں. صحیح. اتھارٹی ہے. تو وہ حدیث کو اس طرح سے اتھارٹی نہیں مانتے. تو اس کے بعد اگر خان صاحب پہ آئیں. دیکھیے، مولانا وحید الدین خان صاحب کا مسئلہ میرے خیال میں قابل آدمی تھے، بہت قابل آدمی تھے، لیکن مولانا مودودی کی ریئیکشن میں ضائع ہو گئے. یعنی وہ ریئیکشن میں دوسری انتہا تک پہنچ گیا نا، کہ بالکل ہی جو ہے وہ تحریک کی نفی کر دی. نہ صرف تحریک کی نفی کر دی، بلکہ روایت کی بھی نفی پہ کھڑے ہو گئے نا، ایک اعتبار سے کہ جو آپ کا پورا روایتی ذخیرہ تھا اس سے لا تعلقی کا اظہار کر کے آپ دین کی ایک نئی انٹرپریٹیشن کریں. اور کچھ نارسسزم بھی آ گیا تھا، یعنی نرگسیت جسے ہم کہتے ہیں نا، کہ اپنے بارے میں ان کو یہ خیال ہونے لگا کہ میں مہدی ہوں، میں مسیح ہوں. یہ چیزیں، لیکن وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ مسیح سے مراد کوئی نبی ہے. وہ کہتے تھے یہ اہم رول ہے بس، مسیح سے مراد مسیح ابن مریم نہیں ہے. صحیح. قرب قیامت سے پہلے کچھ لوگ کو بڑا کام کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر استعارہ کے انداز میں کیا ہے، کبھی مسیح کہہ دیا، کبھی مہدی کہہ دیا. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ وہ میں ہی ہوں جس نے بڑا کام اللہ نے مجھ سے لینا تھا. اس کے بعد مرزا صاحب پہ آتے ہیں. مرزا صاحب پہ کے ساتھ آپ کی ملاقات بھی رہی ہے نا، تو ملاقات کیسے ہوئی، کیسی رہی ملاقات؟ دیکھیے، وہ تو ہمارے آپ کے وہ مشترکہ دوست ہیں عاصم صاحب، تو وہ وجہ بنے. ہاں، وہ بھی انہوں نے کوئی 3 مہینے لگائے ان سے ٹائم لینے میں. اچھا. پھر مرزا صاحب نے یہ کہا کہ جی سوال لکھ کے بھیج دیں اگر آپ سوال کرنے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں. یہ 2019 کی بات ہے جب ہماری ملاقات ہوئی، جنوری 2019 میں، 5 سال غالباً پرانی بات ہے. وہ ہم نے سوال لکھ کے بھی بھیج دیے، 5 سوال تھے. وہ 1 مہینہ پھر اس کا جواب نہیں آیا، پھر پیچھے لگے رہے. خیر، وہ پھر انہوں نے ٹائم دے دیا، وہاں ہم گیا تو پھر انہوں نے سوالات کے جوابات بھی نہیں دیے، بڑے برے طریقے سے پیش آئے. اچھا. نہیں، ہمیں ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ اتنے برے طریقے سے پیش آئیں گے. مطلب بیہیو ان کیسے تھا؟ بیہیویئر بہت ہی ill mannered جسے کہتے ہیں نا. ہم نے کوئی بری بات بھی نہیں کی اور بہت اچھے سے سارے معاملات چل رہے تھے، بہت اچھے سے چل رہے تھے. اچھا. پتہ نہیں کیا ان کو اچانک ہوا، مجھے تو خود سمجھ میں نہیں آیا. اچھا. بلکہ راستے میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ یار کوئی مٹھائی شٹائی لے کے جائیں ان کے لیے، ماشاءاللہ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں. یہ وہ بڑے پازیٹیولی جیسے لوگ گفتگو کرتے ہیں نا کہ یار. صحیح. پھر ان کے جو لوگ تھے وہ بھی بڑے پازیٹیولی ملے. اچھا. جو وہاں ان کے صحیح انتظام کرنے والے لوگ تھے. تو مجھے یاد ہے کوئی مطلب 15-20 لوگ جیسے مختلف لوگ ملاقات کے لیے آئے ہوں. اس وقت برف خانے کے اوپر ان کا ہوتا تھا وہ. تو وہ اچانک آئے ہیں اور وہاں آ کے ملاقات ہوئی، بیٹھے ہیں. تو وہ پھر شروع ہو گئے بس. ہاں جی کیا ہے، میں نے بتایا کہ وہ ہم تو کچھ سوالات تھے. اس کی ریکارڈنگ نہیں ہو رہی تھی؟ ریکارڈنگ کے لیے ہم نے ان سے بات کی تھی اور وہ ایگری بھی کیے تھے، اور کیمرہ بھی ہم لے کے گئے تھے، لیکن انہوں نے اس کو الاؤ نہیں کیا. ہاں، پھر یہ بھی کہا کہ آڈیو ریکارڈنگ بھی نہیں کرتے، ورنہ قیامت والے دن گریبان پکڑ لوں گا. خیر وہ بہت حساس ہو گیا اچانک نا. ہاں، شاید اس وجہ سے کہ میں نے انہیں نا 3-4 کتابیں پیش کر دی. مجھے اب لگتا ہے کہ شاید یہ غلطی ہو گئی، اور اس سے ان کو احساس ہوا کہ یہ کوئی پڑھے لکھے آدمی ہے. کتابیں آپ کی میری اپنی تھی نا. صحیح. تو میں نے کہا جی یہ میں نے لکھی ہیں. وہ کتابیں بھی ضخیم تھی، آپ کو پتہ ہے، 6 صفحات کی بھی. صحیح. تو وہ اس سے شاید ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی
پڑھے لکھے آدمی. صحیح صحیح. میں اس وقت تک کوئی یوٹیوب پہ نہیں تھا, یوٹیوب چینل تو ہم نے بعد میں یعنی بنایا. وہ تب آپ کو جانتے نہیں تھے؟ ہاں مجھے تو یہی لگنا ہے کہ ان کو جاننا اور نہیں وہ چاہیے. بھی شاید تب اتنا زیادہ معروف نہیں تھے یوٹیوب پہ, یہ تب کی بات ہے یا تب وہ 2019 میں بھی یہ معروف تو تھے, 2019 میں معروف تو تھے. ہم نے چینل جو کھولا نا, یہ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی جنوری 2019 میں. ہمارا چینل سٹارٹ ہوا سپتمبر 2019 میں. یہ اس سے پہلے کی بات, یہ اس سے پہلے کی بات ہے. تو میرا نہیں خیال کہ انہیں مجھے جاننا چاہیے, کیونکہ جاننے کا ذریعہ یوٹیوب ہی ہو سکتا ہے, اور کیا کتابیں پڑھنے کا ان کا مثال ٹھیک اتنا نہیں ہے. لیکن پھر وہ شروع ہو گئے نا, وہ شروع اس طرح سے ہو گیا کہ جیسے آپ جاسوسی کرنے آئے ہو, توصیف ورما راشدی نے بھیجا ہے. اب مجھے بھی نہیں پتا, توصیف ورما راشدی صاحب سے میری ملاقات ہی نہیں ہے. تو یہ سارے علماء میرے خلاف سازشیں کرتے ہیں, بھونکتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. وہ پھر اتنا کو بولے کہ وہ منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گیا. میں خود پریشان ہو گیا کہ اچانک ہو کیا گیا, ہم نے تو کوئی بات بھی نہیں کی. اچھا. تو ان کا ذہن یہ بنا کہ یہ توصیف ورما راشدی صاحب نے ان کو بھیجا ہے مجھ سے کوئی جو ہے نا وہ مناظرہ کرنے کے لیے. ہمارے ذہن میں کوئی چیز بھی نہیں تھی نا, میری کوئی ان سے ملاقات تھی. وہ سعودیہ میں ہوتے ہیں, میں یہاں ہوتا ہوں, کبھی زندگی میں ان سے نہیں ملا. بہرحال پھر وہ ٹھنڈا کیا ہم نے, ان کی غلط فہمیاں دور کی جتنا کر سکتے تھے. اچھا میرے درس میں بیٹھو, پھر ان کے درس میں بھی بیٹھ گئے. پھر نہیں آج تو میں ٹائم نہیں دوں گا کسی اور, بس وہ عجیب صحیح معاملہ رہا. وہاں ہم رہے کوئی 5-7 گھنٹے رہے ہوں گے. تو وہ جو آپ نے سوالات ان کو بھیجے اس کے پھر جوابات دیے انہوں نے کہ نہیں؟ ایک کا کہتے ہیں جی, ایک کا میں جواب دے دیتا ہوں, اور ایک کا بھی جو انہوں نے جواب دیا وہ تھا مطلب سمجھ لگ گئی. وہ یہ تھا کہ جی آپ جو اپنے کتابچے میں لکھتے ہیں 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر ہے, تو یہ صحیح الاسناد حدیث کیا ہوتی ہے؟ صحیح حدیث میں صحیح الاسناد, یہ آپ نے سوال کیا. ہاں اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کہ ایک ہی ہے, کوئی فرق نہیں ہے. اچھا. پھر اس کے بعد پھر میں نے بات آگے نہیں چلائی.